मिनिस्टर्स भी थे, मिडिल ईस्ट के भी थे, और फिर अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल और जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल वो भी शामिल थे। मेरा भी वहाँ पे मीडिया इंटरेक्शन हुआ, टीआरटी वर्ल्ड था, अल जज़ीरा था, और फिर यूएन कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन उसका भी हुआ। और फिर जो थिंक टैंक जो इंटरेक्शन था उसमें एशिया सोसाइटी है, और एक हमारी यूएस पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही एक अहम बिजनेस फोरम है जिसके के सीईओज़ ने, मेंबर्स ने आके, जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई, और जल्द पाकिस्तान में भी आएगा। मकसद ये था कि इन जो यूएस पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो दें इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको फिर जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई, तो जिसके ऊपर वो काफ़ी एक्साइटमेंट थी। फिर एक हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन का एक ग्रुप है जिसको P21 कहते हैं, तो उनका डेलीगेशन भी आया। प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो इजलास, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एड्रेस था, उसके अंदर उन्होंने इयादा किया, एक तो कश्मीर की जो आज़ादी है उसके लिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, उसके लिए पाकिस्तान की जो भरपूर जो सपोर्ट है उसका इयादा किया, उसकी हाईलाइट किया, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस के अंदर वो जो डेवलपमेंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एसडीजीज़ के, उसको पूरा करने की कमिटमेंट का वहाँ पे इजहार किया, और उसके लिए जो पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं उसको भी हाईलाइट किया। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो खिताब के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान के बारे में, और कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, जिस किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं, उसके बारे में बात की। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल जो हमारा फैसिलिटेशन काउंसिल है उसकी बात की, और फिर क्लाइमेट चेंज जो कि हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है उसके बारे में बात की गई। और प्राइम मिनिस्टर also called for the implementation of the commitments which were made in COP27 in Sharm el-Sheikh related to loss and damages and the climate fund. और फिर उन्होंने जो क्लाइमेट की जो कमिटमेंट थी उसके बारे में कहा कि वो जो एक एनुअल फंड जो करना है क्रिएट, उसको जल्द अज जल्द क्रिएट करने की ज़रूरत पे ज़ोर दिया। वो कोई तकरीबन $100 बिलियन का फ़ंड है, और उसके अंदर उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि उसमें से 50% ऑफ दैट $100 बिलियन कैन बी स्पेंट ऑन एडेप्टेशन in the most affected countries. तो ये उनका एक मुख्तसर सा एक खुलासा था जो कि वहाँ पे उनके एड्रेस का था। तो मैं सोचा कि आपको इन चीज़ों के ऊपर ब्रीफ करूँ, और साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवालात हों तो उनको जवाब दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर के हमरा वहाँ पे दौरा कर रहे थे तो एक और डेवलपमेंट सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान में बड़ी नोट की गई, और ये खबरें भी आई कि 7 ममालिक जो है सऊदी अरब के जब इसराइल को तस्लीम करेगा तो 7 मुसलमान ममालिक भी तस्लीम कर लेंगे इसराइल को। तो क्या इस वाले से कोई आपकी डिलिब्रेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और इसके वाकई इसराइल को तस्लीम करने के वाले से अभी क्या डेवलपमेंट है पाकिस्तान के? वेल, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी कि ये वहाँ पर भी ये सवाल किए गए वहाँ पर, तो हमारा जवाब जो इसके बारे में है वो तो बड़ा ही क्लियर है। हमारा जवाब ये है कि हम एक तो जो भी फैसला करते हैं पाकिस्तान में किसी भी इशू के ऊपर, तो उसके ऊपर वो हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो सर फहरिस्त होते हैं। और इस वक्त हमारे यहाँ कोई भी ऐसी
سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں. اس لیے سوچ نہیں ہے کہ وہاں پہ UN جنرل اسمبلی میں جب جو ہمارا پرائم منسٹر کا OIC کانٹیکٹ گروپ کا جو آن پیلسٹائن پہ تھا, جو میں بھی اس کا ممبر تھا, ایز فارن منسٹر پاکستان بھی ممبر ہے, تو اس میں ہم نے بڑے ہی واشگاف انداز میں اس بات کو کلیریفائی کیا تھا کہ جی کہ کشمیریوں کو کے ساتھ جو ایک جبر و ستم ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں, اس کو ختم ہونا چاہیے, اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے, اور کشمیریوں کو جو فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے, اور وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے, اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے, اور ان کے جو پاکستان یہ چاہے گا کہ کشمیری جو کشمیری وہ فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری 1967 جو بارڈرز ہے اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پہ قائم ہو, اور جو القدس الشریف ہے وہ اس کا فلسطین کا دارالخلافہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی پوزیشن تھی, اس کو پاکستان نے بارہا وہاں پر اس کو ریٹریٹ کیا. ہم نے جو میڈیا انٹریکشن میں بھی اور UN کی جنرل اسمبلی میں بھی جتنے بھی اجلاس ہوئے اس میں بھی یہ بات کی گئی. اور میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہے, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ وہی ہوگی. پاکستان, ایک سوال کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا پاکستان تقلید کرے گا باقی ممالک کی جو اپنا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو ہم نے کہا کہ جی وہ ہم تقلید کے چکر میں نہیں ہیں, ہم کرتے, ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو موقف ہے وہ اپنا ایک کلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے, تقلیدی بنیاد پہ نہیں. کس چیز کے لیے نہیں جی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو فلسطین کا جو ہے حق خود ارادیت کا جو ان سا ہے جو ایشو ہے وہ بھی کشمیریوں کا بھی وہی ہے. تو اگر ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ حق خود ارادیت کے ساتھ وابستہ ہے, اگر ایک ہمارے کشمیر کے ایشو کے ساتھ, اور ہم کو اگر کہتے ہیں کہ جی فلسطین کا بھی وہی ہو, تو وہی ہے بیسیکلی دیٹ بیکمز پارٹ آف آور نیشنل انٹرسٹ. Thank you, sir. Canadian Prime Minister Justin Trudeau is in the news for many reasons. But one relevant reason is that he was yesterday asked by his leader of the opposition that you spent $61,000 million for going to New York, and what have you brought back? So my question in that context is, which is a public question today here, that why not many counterparts of the Prime Minister, they spared time for our delegation. As you yourself very rightly pointed out that you had 20 bilateral meetings, but we lacked the meeting with the head of government or head of the delegation who was there. My second question is, when you had meetings over there or over there, Election Commission of Pakistan came with an announcement of January last week's elections. So how was the response in your meeting from different world leaders who have been talking about elections in Pakistan? Thank you, sir. ایک تو راجہ صاحب میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ پاکستان کا اس دفعہ جو ڈیلیگیشن گیا UN جنرل اسمبلی کے ساتھ کے لیے وہ صرف 3 افراد پہ مشتمل تھا. ایک تو پرائم منسٹر تھے, ایک میں تھا, اور ایک فارن سیکرٹری صاحب جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اور یہ میرے خیال کے مطابق دس واز دی موسٹ کاسٹ افیکٹو وے آف کنویئنگ پاکستان's پرسپیکٹو آن سم آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایشوز جو پاکستان کنفرنٹ کر رہا ہے یا دنیا کنفرنٹ کر رہی ہے. پاکستان کو اپنا پوائنٹ آف ویو ایک انڈر ون روف
اگر پرووائڈ کرنے کا کوئی موقع فراہم کرتا ہے کوئی ایونٹ تو وہ UN جنرل اسمبلی کا ہے. یہ جو میں نے پرائم منسٹر کی 5-6 میٹنگز کا ذکر کیا تو یہ تو وہ میٹنگز تھیں جو کہ بائیلیٹرل میٹنگز تھی, بٹ لیکن اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی اور کوئی ڈزنز ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ جب وہ کسی میٹنگ میں جاتے تھے یا جنرل اسمبلی میں جاتے تھے اور اپنے یا کسی اسپیسیفک میٹنگ کے لیے جایا کرتے تھے, چاہے وہ کلائمیٹ چینج سے متعلق ہو یا چاہے SDG سے متعلق ہو یا پریونشن آف ڈیزیزز ایٹسٹرا سے متعلق ہو, تو اس میں بے شمار اور ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی, جس سے کہ آپ کو کافی ہوتا تھا. تو میرے خیال میں اس چیز کو تو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی صاحب نے میرے سے پوچھا مثلاً کہ جی یہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, تو اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان میں ہوتا ہے تو دنیا میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ رک نہیں جاتی, وہ چلتی رہتی ہیں. اور پاکستان کا جو سا ایک پوائنٹ آف ویو, چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو چاہے کوئی بھی وہ جو الیکٹڈ سیٹ اپ ہو, وہ موقف تو رہتا ہے جس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور کنوے کرنا ہے. مثلاً جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بے شمار آپ چیزیں جو سی ہیں وہ اس پہ اگریمنٹس ہو جاتے ہیں, جس کو بعد میں فالو اپ کر کے ان کو کنکریٹ شیپ دی جاتی ہے. الیکشنز کی آپ نے بات کی, الیکشنز کا وہ وہیں پہ تھے اور میرے خیال میں وہ ایک اچھی ابھی وہ کوئی اٹ واز اے نوشنل ڈیٹ دیٹ واز اناؤنسڈ بائی دی الیکشن کمیشن, تو وہ لیکن اس کا ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوا وہاں پہ جتنی بھی تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں گے. اور دس از واٹ دی اسٹانس دیٹ پاکستان ڈیلیگیشن ہیڈ آلسو ٹیکن ان بائیلیٹرل کنسلٹیشنز. شکریہ میڈم. فارمر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اینٹی سیمیٹزم پہ ایک اپروچ ڈیولپ کی گئی یورپ کے اندر, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑا پرسو بھی کیا گیا, لیکن فردر کوئی وہاں پہ لاس یوز کا سے نظر نہیں آتا. تو کیا اسلامو فوبیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی میٹنگس میں کسی چیز کو پرسو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے کوئی نیریٹو وہاں پہ دیا؟ ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا یہ بتائیے کہ ماضی کی جتنی بھی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی رہی انڈیا کانٹیکسٹ میں پاکستان کے ریلیشنس میں, اور جتنی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس بار کا آپ لوگوں کا دورہ ہے وہ کتنی حد تک مختلف تھا اور کیا آپ نے اچیو کیا؟ ایک تو خیر اسلامو فوبیا سے متعلق آپ نے سوال کیا, وہ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ تھا نہ صرف تمام مسلمان ممالک کے لیے, جس کو ہم نے وہاں پر پرائم منسٹر نے بھی اور میں نے بھی اپنے بائیلیٹرل انٹریکشن میں بھی, بلکہ اس کے اوپر نہ صرف ایک OIC کا اجلاس ہوا بلکہ وہاں پر ایک الائنس آف سویلائزیشن, ایک UN اسٹیبلشڈ ایک گروپ ہے, اس کی بھی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی. اس میں جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمام ممالک نے, چاہے وہ اسلامی ممالک تھے یا باقی ممالک تھے, انہوں نے اس بات کو بہت ہی کنڈیم کیا جو آج کل ایک چل پڑی ہے ایک ویو اسلامو فوبیا کی. اور دوسرا ایمفیسائز کیا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز اس سلسلے میں ایک بھرپور قدم اٹھائے. UN نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے ہیں. مثلاً انہوں نے ایک 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا ہے ایز اے UN ڈے فار اسلامو فوبیا, تاکہ اس کو کنڈیم کیا جائے پوری دنیا کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اس جو ایک وہاں پر جو انٹریکشن ہوا اس کی ایک جو اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی وہ یہ تھا کہ ڈنمارک نے ایک بل آلریڈی انٹروڈیوس کر دیے ہے اپنی پارلیمنٹ میں, تاکہ اس کو اسلامو فوبیا یا برننگ آف قرآن کو یا جو اپنے جو یہ قرآن یا باقی کوئی جو ہولی بکس ہیں ان کو کرمنلائز کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈنمارک کی تقلید کرتے ہوئے بے شمار ممالک کے نے بھی اس پہ سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی اس کو اپنے حصہ بنائیں. ہماری جو OIC سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی OIC آئندہ جو اپنے اجلاس کے اندر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کے تحت یہ کیمپین جو سی اسلامو فوبیا
کہ جو آج کل چل رہے اس کے خلاف اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں تیزی آئے گی اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس کی. میرا وہ کیا سوال ہے؟ اچھا خالد احمد صاحب. یعنی صاحب ایک پولیٹیکل امپریشن تھا ماضی میں کہ پاکستان جو ہے وہ گزشتہ 2 سال میں تنہائی کا شکار ہو گیا دنیا میں. کیا وہ امپریشن وہاں پہ کہیں نظر آیا؟ دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہوں اس پہ جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر ان لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یہ جو مجھے سوال کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئسولیشن کا شکار تو پاکستان بالکل ہی نہیں ہوا. اور اگر میں کہتا ہوں کہ جی میری کوئی 20 کے قریب فارن منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں چند فارن منسٹرز وہ تھے جن کے لیے ہم نے درخواست کی ان سے کہ جی وہ ہمارے سے ملاقات کریں. بٹ میجورٹی آف دی فارن منسٹرز جو تھے انہوں نے تو خود وہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ پاکستان کے فارن منسٹر سے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایک خاص قدر و منزلت ہے. وہاں پہ جو ہمارے جو فارن آفس کے ڈپلومیٹک جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں یا باقی آفسرز ہیں آئی تھنک دے آر پلینگ اے ویری افیکٹو رول. اور چاہے OIC ہو چاہے یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بھی کمیٹی ہو اس کے اندر ہمارا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے چاہے ریفارمز کی ہو یا چاہے کسی بھی چیز کی ہو. تو وہ امپریشن بالکل نہیں ابھرا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. پاکستان اس بارے میں ہمیں کسی بھی طرح کی کسی کی بھی تشویش کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اعجاز صاحب. یہ تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ واپس آ گئے امریکہ سے لوگ کافی دل لگاتے ہیں. مجھے ایک تو یہ جاننا ہے کہ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے جو ریجنل پوزیشن تھی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم فلسطین کو تسلیم نہیں کرتے انلیجیٹمیٹ اسٹیٹ ہے. لیکن ہم نے گزشتہ حکومت میں یہ دیکھا کہ تھوڑا سا ڈیویشن 2 اسٹیٹ سولوشن کے کا پاکستان نے موقع اختیار کیا. آپ کی جو OIC میں تقریبی اسپیچ تھی کانٹیکٹ گروپ میں اس میں بھی 2 اسٹیٹ سولوشن ود القدس شریف جو ہے وہ دارالحکومت فلسطین کا. تو کیا ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہماری اوریجنل جو پوزیشن تھی یہ اس سے تھوڑی سی ڈیویشن نہیں ہے. نمبر 2 مجھے افغانستان کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ آپ امپورٹنٹ جگہ پر تھے. افغانستان کی سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. چترال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے جو دہشت گردی کے دیگر واقعات ہیں ہمارے ڈیلیگیشن نے بھی وزٹ کیا. لیکن افغانستان بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس بار اس وعدے کے خلاف ورزی ہوئی تو پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کن ٹرمز میں ہم رد عمل دیں گے؟ جی اسرائیل کے اوپر پوزیشن تو میں نے اپنی واضح کر دی ہے بالکل. فلسطین کے اوپر بھی میں نے بالکل واضح کر دی ہے پورے 2 ٹوک الفاظ میں کہ ہماری پوزیشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. تو اس بات کا میں دوبارہ اعادہ کروں گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو change in Pakistan's foreign policy as far as Palestine is concerned. We have, as I mentioned earlier, we have stood with the people of Palestine. We are with them and we will continue to stand with them till such time they get their right to self-determination based on the میں نے جو already کہا ہے کہ جو pre-1967 borders ایک independent جو state ہے which is according to the satisfaction of the Palestinian people. دوسرا جو آپ کا سوال ہے افغانستان سے ریلیٹڈ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں اس کے بارے میں ہمیں تو بہت زیادہ تشویش ہے. اس کا میں ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس کی تشویش ہے اس کے بارے میں اور وہ پوری دنیا کنسرن فیل کرتی ہے. لیکن ایک جو اچھی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈائلاگ بھی چل رہا ہے اور جس کے ڈائلاگ کے اندر ہم نے ایمفیسائز بھی یہ بات پہ کیا ہے کہ جو افغانستان سے جو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر یا وہاں پہ جو پریزنس ہے ویریس ٹیررسٹ گروپس کی ان کو روکنا وہ افغانستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور یہ کہ ہماری ان سے توقع بھی ہے یہ انہوں نے اپنے بائی لیٹرل بھی کمٹمنٹ ہے ان کی
और अगर आपको याद हो कि अभी रिसेंटली जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी कुछ चंद माह पहले चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की, तो उसमें भी जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर इस बात की कमिटमेंट की गई थी कि अफ़गानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा पाकिस्तान या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़, और ये कमिटमेंट बायलैटरल तौर पे भी की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि अफ़गान इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इस जो कमिटमेंट उन्होंने की है उसकी पासदारी करेगा आइंदा भी, और जिस किस्म के वाक़यात हुए हैं पिछले चंद हफ्तों में उस किस्म का कि दोबारा रिपीट नहीं होंगे। मोहम्मद नाज़िम। Yesterday, the Russian embassy in Islamabad announced that Pakistan received liquefied petroleum gas from Moscow. And we know that Pakistan also purchased liquefied natural gas in July. And there are sanctions against Russia by the Western countries, as we all know. So in this context, does Pakistan receive reactions from the Western countries regarding energy imports from Russia? Thank you. Usme, the question that you have just raised regarding purchase of oil and other things from Russia, I'll say that our relations with Russia are improving. There are many other countries who are, including the European countries, many countries in South Asia, in the Middle East, who have this trading relationship with Russia. So Pakistan has not really done anything which would be different from any other country, whether it's the European countries or the Middle Eastern countries, or for that matter, any other South Asian countries, including our neighbor. I don't think Pakistan, by purchasing these items from Russia, has violated any sanction law or any international law. Ali Hussain. Thank you, Jilani sir. Thank you, Ali Hussain from Business Recorder. There are a lot of speculations, particularly after the visit of Ambassador Brown to भारत कि जो सी पैक है शायद उसको रोल बैक किया जा रहा है, तो कोई और जो है की जा रही है, इस हवाले से थोड़ा सा बता दें। दूसरी बात ये, कल एक खबर छपी है कि अवान हुकाम ने पाकिस्तान को बताया है कि हमने कुछ 200 के करीब TTP से रिलेटेड जो दहशतगर्द हैं वो हमने अरेस्ट की हुई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान को ये अवान हुकाम ने बताया है? अगर बताया है तो क्या पाकिस्तान उनको हैंड ओवर करने की भी दरख्वास्त करेंगे? China-Pakistan Economic Corridor, it's a very, very important transformational project for Pakistan. Absolutely no question of it being rolled back. As a matter of fact, we have entered into the second phase of China-Pakistan Economic Corridor, which will involve a lot of things, which would include the upgradation of railways, upgradation of agriculture, technical cooperation, IT cooperation, and there are many areas which would form part of our interaction with China as part of China-Pakistan Economic Corridor. तो उसके अंदर तो मैं आपको बिल्कुल 100% यकीन दिलवाऊंगा कि आइंदा वाले सालों में आप चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सिर्फ तरक्की ही देखेंगे, और इससे इस बारे में कोई भी शकूक शुबहात जो उनसे हैं उसको सामने लाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जो अफ़गानिस्तान का ये है, वो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये जो उनसी है अबाउट द अरेस्ट ऑफ सर्टन
तो उसमें हमारा अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर गालिबन उन्होंने इस बात पे बताया, और अगर तो वो अफ़गान नेशनल है देन ऑब्वियसली वी विल नॉट आस्क फॉर देयर, वो उनका है वो, लेकिन अगर उसको हमारी होगी कि वो उनको कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सज़ा दें, तो ये हमारी पोजीशन रहेगी उसमें। So thank you very much. Simon Shabir from Arab News. My question is regarding, as you stated in New York, that many GCC countries are going to have MOUs and agreements to trade things in different sectors in Pakistan. And many dignitaries also are planning to visit Pakistan in the near future. So, sir, my question is that could you please elaborate a little about the investments which Pakistan is hoping to receive, and secondly, from which countries dignitaries are coming and which sectors, if you can elaborate. Thank you so much. Thank you so much. As you are aware that we have initiated something which is has become extremely popular with the international investors, and that is Special Investment Facilitation Council. And it has attracted a lot of investments from the Middle Eastern countries. It has attracted a lot of many other countries are also looking at it very, very carefully. I mentioned to you about this American business BCIU delegation that met me in New York. They are also very excited about the Special Investment Facilitation Council, and their delegation will be visiting Pakistan very soon to basically interact with our people. With regard to your question as to what are the areas which have been offered, then in that we have agriculture is certainly one of the areas in which we are seeking investments. IT is another area which is we are seeking investments. As a matter of fact, you will hear very good news because we are training a lot of IT experts in the country, and the current exports of $2.5 billion will certainly be increased to $10 billion in the next couple of years. And then mines and minerals is another area in which we are seeking investments. Again, a lot of interest from the Arab countries, GCC countries. Energy is another area, and defense production, joint ventures in that. So these are all areas which are, so there are a lot of MOUs which are in the works, I would say. And we are expecting the delegation from the respective countries very soon. They will be, who will be visiting Pakistan to sign these, the MOUs. So I think probably things have begun to roll down, roll over. Sorry, is there any follow-up? Sir, basically, visiting MPS is also on the card, so if you can elaborate a little about that. Sir, what was this asked? कि Saudi leadership is held in highest esteem in Pakistan. Whenever they visit Pakistan, a warm welcome would await them. So that's it. Minister साहब, अनवर वजीर मास्टर टीवी चैनल से हूँ। मेरा सवाल भी अफगानिस्तान की जो मौजूदा उन्होंने 200 बंदे पकड़े हैं टीटीपी के मतलब रहनुमा है, तो वो यही कह रहे हैं कि वो जो चतराल में जो कुछ हुआ है उसी में ये मुलविस है। तो क्या अगर ये उसी में मुलविस लोग पकड़े गए तो पाकिस्तान अफगान हुकूमत से हवालगी का मुतालबा करेगा कि ये पाकिस्तान के हवाला करने? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी का जवाब दिया है जो सवाल इससे आपसे पहले किया गया था। और दूसरा सवाल ये है कि आपने तशवीश की बात की कि टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान और दुनिया को तशवीश है, तो पाकिस्तान ने टीटीपी के तशवीश के अलावा कोई और इक़दाम उठाए? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करने के लिए तमाम इक़दाम उठाएगा। मैं यहाँ पर सर्टनली वो इलेबोरेट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान क्या इक़दाम उठाएगा, लेकिन हमारे लिए तमाम ऑप्शंस ओपन हैं। थैंक यू सो मच। सर, मेरे दो क्वेश्चंस थे, एक अफगान से मुतालिक वो जो 200 बंदे पकड़े गए और दूसरा
MPS के जो expected visit of Pakistan है दोनों सवाल हो चुके हैं, so thank you so much. Thank you. Jalil साहब, first America. थैंक यू जिलानी साहब. मेरा सवाल जो है बहुत ही रिलेटेड है अफगानिस्तान से, लेकिन ये जो सवाल है ये अफगान जो रिफ्यूजीज है पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान को अफगान रिफ्यूजीज की पॉलिसी है पाकिस्तान की, क्या